اور پروقار نام سے کرتے ہیں، میں جناب قاری میاں محمد احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور آیات بینات کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ محترم جناب قاری میاں احمد صاحب تشریف لاتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. جزاک اللہ. جنرل سیکرٹری الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان محترم وقاص انجم جعفری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پر آپ سب کے سامنے تشریف لائیں اور ان کے ہمراہ ہمارے قائد امیر جماعت اسلامی صوبہ پنجاب شمالی ڈاکٹر طارق سلیم صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی سٹیج پر تشریف لے آئے. اللہ کے پیارے حبیب
हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत के फूल निछावर करने के लिए मैं बरादरम उबैदुल्लाह तारिक को गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और नाते रसूल मकबूल पेश फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लें सब। मैं अपने नबी के कूचे में चलता ही गया, चलता ही गया। मैं अपने नबी के कूचे में चलता ही गया, चलता ही गया। जब मस्जिद नबवी को देखा मैं रोज़ाए जन्नत में पहुंचा। जिस जागो मुबारक चेहरे को अश्कों से अपने धोता था। जब दुनिया वाले सोते थे तो वो उनके लिए फिर रोता था। एक मैं था कि सब कुछ भूल रहा, एक वो था कि उम्मत की खातिर कितने सदमे और कितने अलम झिलता ही गया, झिलता ही गया। मैं अपने नबी के कूचे में चलता ही गया, चलता ही गया। ताइफ की वादी में उतरा, तालिब की घाटी से गुजरा। एक शाम निकल फिरते बासे मैदान उहद में जा पहुंचा। वहाँ प्यारे हमजा का लाशा जब चश्म तसव्वुर से देखा। अब्दुल्लाह के शहजादे को उस दशत में फिर बिस्मिल देखा। ये सारे मंजर देख के फिर मैं रह न सका, कुछ कह न सका। बस दुख और दर्द के कालिब में ढलता ही गया, ढलता ही गया। मैं अपने नबी के कूचे में चलता ही गया, चलता ही गया। मैं क्या मुँह लेकर जाऊंगा कौसर की तरफ जब आऊंगा। तलवार में मेरी दार नहीं, दीने इस्लाम से प्यार नहीं। बातों में मेरी अब सोच कहाँ, आहे मेरी दिलदोज कहाँ। कितने ही पैमा तोड़ चुका मैं, रब की यादें छोड़ चुका। एक एक मेरा फिर जुर्म मुझे खलता ही गया, खलता ही गया। मैं अपने नबी के कूचे में
چلتا ہی گیا چلتا ہی گیا، میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا چلتا ہی گیا، ایک خواب سے گویا اٹھا تھا، کچھ ایسی سکینت طاری تھی، حیرت سے آنکھوں کو اپنی ملتا ہی گیا ملتا ہی گیا۔ شکریہ۔ جل رہا ہوں محمد کی دہلیز پر صلی اللہ علیہ وسلم، جل رہا ہوں محمد کی دہلیز پر، دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں، میرے آقا کے مجھ پہ ہیں اتنے کرم، اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ سماعت کر رہے تھے۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ میں آپ سب طلبہ و طالبات کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز خواتین و حضرات، ہماری آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی الخدمت بنو کابل پروگرام کے بانی اور سرپرست امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب ابھی تھوڑی دیر بعد ہمارے درمیان تشریف لانے والے ہیں۔ یہ ویژنری قائد، امید پاکستان، نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکن کچھ دیر بعد ہمارے پاس تشریف لانے والے ہیں۔ میری درخواست ہوگی کہ جب وہ سٹیج پر تشریف لائیں تو اپنے قائد کا پرجوش استقبال کیجئے گا۔ یہ وہی حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں کہ جنہوں نے کراچی کا خابر نوجوانوں کو ایک نیا حوصلہ دیا ہے۔ وہ نوجوان جو اس پاکستان سے مایوس ہو چکے تھے، انہی نوجوانوں کو محترم امیر جماعت نے یہ پیغام دیا ہے کہ نوجوانوں، مستقبل تمہارا ہے، نوجوانوں یہ ملک تمہارا ہے، اس لیے کبھی اپنے دین سے مایوس مت ہونا، کبھی اپنے پاکستان سے مایوس مت ہونا، اور سب سے بڑھ کر کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ لہٰذا آگے بڑھو، علم کو اپنا ہتھیار بناؤ، حکمت کے ساتھ، جرت کے ساتھ، اخلاق و کردار کے ساتھ آگے بڑھو، انشاءاللہ منزل آپ کے بہت قریب ہے۔ اس وقت میں دعوت سخن دیتا ہوں ضلع گجرات میں الخدمت کے قائد، امیر جماعت اسلامی گجرات شہر، صدر الخدمت فاؤنڈیشن ضلع گجرات، محترم جناب راجہ ساجد شریف صاحب کو کہ وہ آئیں اور بنو کابل کے اس پنڈال سے مخاطب ہوں۔ محترم جناب راجہ ساجد شریف صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں اور لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے ہیں کہ کل شکر اس ذات کے لیے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے کہ وہ دلوں کے حال کو پھیر دیتا ہے۔ الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن جماعت اسلامی کا ایک شعبہ ہے، اور اس شعبے نے الحمدللہ ضلع گجرات کے اندر نہ صرف اپنی آغاز سے ہی اور مختلف اوقات میں آپ کے اس ضلع گجرات کے اندر سیلاب آیا تو الخدمت فاؤنڈیشن کے یہی کارکن اور یہی لوگ آپ کے پیش رہے۔ اسی طرح اس بنو کابل پروگرام سے پہلے الخدمت فاؤنڈیشن تقریباً 1000 سے زائد ان عارفن بچوں کی، ان باہمت بچوں کی تعلیم و تربیت جو ہے وہ کر رہی ہے۔ اسی طرح ہمارے کچھ بھائی
جن کو قرض حسنہ کی ضرورت ہوتی ہے، الخدمت فاؤنڈیشن ان کی ہیلپ کرتی ہے، مدد کرتی ہے۔ اور آج میرے لیڈر، میرے قائد حافظ نعیم الرحمان، جنہوں نے کراچی سے اس بروقابل پروگرام کا آغاز کیا اور آپ لوگوں تک یہ پروگرام پنجاب کے اندر پہنچا، اس سے قبل ملتان، سرگودا اور راولپنڈی اور اسلام آباد کے یہ پروگرام ہو چکے، اور الخدمت فاؤنڈیشن گجرات نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ہم گجرات کا ہر وہ بچہ جو اپنی تعلیم کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، جو ہنر سیکھنا چاہتا ہے، جو آئی ٹی کی تعلیم سے بہرہ مند ہونا چاہتا ہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے، ان کو تعلیم بھی دیں گے، ان کو ہنر بھی سکھائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو پروگرام الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان نے اور حافظ نعیم الرحمان صاحب نے آپ کے لیے شروع کیا ہے، میں آج کے اس پروگرام میں آپ کو دل کی عطا گرائی سے، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں اور بہنوں کو دل کی عطا گرائی سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آج تو پہلا دن ہے، آج یہ ٹیسٹ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آخری بچے تک، جب تک بچے پڑھنا چاہیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ الخدمت فاؤنڈیشن آپ کے ساتھ ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن ہر بچے کو وہ ہنر سکھائے گی، وہ آئی ٹی کی وہ تعلیم دے گی کہ وہ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی ماؤں اور بہنوں کے لیے ایک بہترین رزق کا اہتمام کر سکے، اور ملک کی ترقی کے اندر، اور خاص طور پر میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آئی ٹی کی ایجوکیشن ہے، اس ایجوکیشن سے آپ تعلیم حاصل کرنے ساتھ جب سکل سیکھتے ہیں تو آپ بیرون ملک کام کر کے اس ملک کی ترقی کے لیے اور اس ملک کے لیے آپ ڈالر بھی کما سکتے ہیں، آپ اپنے لیے کما رہے ہیں، لیکن اس ملک کو جو فائدہ ہو رہا ہے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں، آپ کے شکریہ کے ساتھ، ضلع گجرات کے لوگوں کے شکریہ کے ساتھ، اور آپ طلباء اور طلبات کے شکریہ کے ساتھ کہ آپ نے الخدمت فاؤنڈیشن پہ اپنے اس اعتماد کا اظہار کیا۔ آپ ہمارے پاس تشریف لے جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ الخدمت فاؤنڈیشن آپ کو مایوس نہیں کرے گی، اور ایک ایک بچے کو انشاءاللہ تعالیٰ پڑھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ایک تاریخی لمحہ ہم کیپچر کریں گے، اور اس کے بعد گجرات کے قابل فخر سپوت اس شخص کی آپ گفتگو سنیں گے کہ جس نے ایک بڑے عرب ملک کے اندر جس کو پرماننٹ ریزیڈنشل ملی ہوئی ہے، لیکن وہ سال کے 12 مہینے گجرات کے نوجوانوں میں گزارتا ہے۔ میری مراد ہے امیر جماعت اسلامی ضلع گجرات چودھری انصر محمود دھول ایڈوکیٹ۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ فائلوں کو ہوا میں لہرا کر اپنے قائد کا استقبال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسٹیج پہ موجود قائدین و کابرین جماعت و الخدمت فاؤنڈیشن اور میرے سامنے ہزاروں کی تعداد میں میرے نوجوان بیٹیاں اور میرے بیٹے اور تمام ذمہ داران جماعت، کارکنان جماعت اور رضاکار جماعت، میں سب کو آج ضلع گجرات کے اس تاریخی اور اپنی نوعیت کے ایک بہت ہی منفرد اور بڑے اجتماع میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے نوجوانوں، میری بیٹیوں اور بیٹوں اور میری بہنوں، گجرات کا نوجوان اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے
अपनी महारत के एतबार से, अपनी काबिलियत के एतबार से पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मुनफरद मकाम रखता है। पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे एजाजात हैं जो कि हमारे गुजरात के बच्चों ने अपने आप किए हैं। हाल ही में चंद हफ्ते पहले हमारी गुजरात की एक बेटी ने कैमरे के लेवल के इम्तिहान में लगातार 5 गोल्ड मेडल हासिल करके पूरी दुनिया में मुनफरद अंदाज हासिल किया है। मेरे नौजवानों, आज सब यहाँ पे गुजरात की तारीख, गुजरात की आने वाले कल और गुजरात के लिए एक नए सुबह की तलाश में यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज का ये इज्तिमा मंजिल के निशान भी देगा और हम सब की अपने हद की तरफ हमारे रास्तों की रहनुमाई भी करेगा। आज का ये बनो काबुल का प्रोग्राम जो कि अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान साहब का विजन था, यह कराची के समंदरों से शुरू हुआ और आज पाकिस्तान के एक एक जिले में एक एक नौजवान तक पहुंच रहा है। मेरे अजीजों, आज का ये आपका इज्तिमा सिर्फ एक एंट्री टेस्ट नहीं है, बल्कि ये एक तारीख है खुद इंसानी की तरफ, ये एक तारीख है खुद कफालत की तरफ, ये एक तारीख है दूसरों पे मुताजी खत्म करके दूसरों का सहारा बनने की तरफ। ये खुददारी का एक मिशन है जो कि मेरे जमात का विजन था, जो कि पाकिस्तान के एक एक नौजवान के लिए है। पाकिस्तान का नौजवान जो कि पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन 64% है, जिनके पास कोई मंजिल नहीं थी, कोई हिम्मत नहीं थी। अगर हमारा तालीमी निजाम उनको डिग्रियां तो तकसीम कर रहा है, लेकिन उनकी तालीमी इस्तेदाद में इजाफा नहीं कर रहा था। हमारा नौजवान मायूसी का शिकार है। इस सारे माहौल में हाफिज नईमुर रहमान साहब ने अपने नौजवानों का हाथ थामा है और मजबूती से थामा है और यकीन के साथ थामा है कि हम इन नौजवानों के साथ मिलके इनकी ताकत को इस्तेमाल करते हुए, इनकी सलाहियत और काबिलियत को इस्तेमाल करते हुए, इनकी सलाहियतों को काम में लाते हुए इंशाअल्लाह ना सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक तारीख मिल्लत भी करेंगे और पाकिस्तान के वकार को पूरी दुनिया में बुलंद करेंगे। मेरे नौजवानों, मेरी बेटी और मेरे बेटों, आपने सबने यहां पे आके हमारा मान भी बढ़ाया है। मैं आप सबका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं कि आपने अमीर जमात की दावत पे, अमीर जमात के विजन को अमली शक्ल देने के लिए आप सारे यहां पे तशरीफ लाए हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिला गुजरात में कोई ऐसा नौजवान नहीं रहेगा जिसको हम ये आईटी की स्किल नहीं देंगे। एक एक नौजवान को इसका मौका दिया जाएगा और आज इस टेस्ट में हमारे वो साथी, हमारी बेटियां और बेटे जो कि कामयाबी हासिल कर लेंगे, इंशाअल्लाह दिसंबर के महीने में उनकी हम क्लासें शुरू करेंगे। उनकी आईटी लैब बन रही है, इन प्रोसेस है और इंशाअल्लाह जब ये आपका टेस्ट का उसके बाद रिजल्ट जो कि 15 नवंबर को अनाउंस करेंगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा जो कि 5 तारीख से शुरू होगा और जब ये मुकम्मल होगा तो उसके बाद साथ ही इंशाअल्लाह हम आपकी क्लासें शुरू करेंगे। लेकिन जो बच्चे इस टेस्ट में क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे, इसका मतलब कतई ये नहीं होगा कि वो इस महारत से महरूम रह जाएंगे। हम इंशाअल्लाह उनको दोबारा मौका देंगे, फिर मौका देंगे
اس وقت تک ان کے ساتھ رہیں گے جب تک کہ وہ دوبارہ ٹیسٹ میں کامیاب ہو کے آئی ٹی کی اسکل حاصل نہیں کر لیتے. ہم آج گجرات میں پورا انقلاب برپا کریں گے انشاءاللہ. گجرات کی تاریخ کا یہ بڑا اجتماع ثابت کرے گا کہ آنے والا کل نوجوانوں کا ہے, آنے والا کل گجرات کے باسیوں کا ہے, آنے والا کل وڈیرا شاہی کا نہیں ہے. جو حکمران پچھلے کئی دہائی سے گجرات میں حکمرانی کر رہے ہیں ان کو بدلنے کے لیے انشاءاللہ آج کا اجتماع ایک بنیاد بنے گا. میں آپ کا پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. الخدمت فاؤنڈیشن جماعت اسلامی کے ایک ایک رکن, ایک ایک کارکن کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, اور پھر سب سے بڑھ کر گجرات کی انتظامیہ کا جنہوں نے اس پروگرام کے انعقاد کے لیے جماعت اسلامی کے ساتھ الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ بھرپور تعاون کیا. ان کے افراد آج بھی تقریباً 400 کی تعداد میں ہماری سیکورٹی حفاظت کے لیے موجود ہیں. میں ڈی سی صاحبہ کا, ڈی پی او صاحبہ کا اور تمام ان افسران کا جو پولیس سے متعلق ہیں آج ہماری حفاظت کے لیے یہاں پہ موجود ہیں, میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اور بہت ساری دعائیں ان کے لیے بھی اور آپ سب کی کامیابی کے لیے بھی, آپ کے روشن مستقبل کے لیے بھی, اور جو خواب آپ ہم نے دیکھے ہیں اللہ کی اسی تعبیر ہم سب کے قریب کر دے. آپ سب کا بہت شکریہ. بہت شکریہ امیر جماعت اسلامی ضلع گجرات ابھی آپ سے مخاطب تھے اور آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ بنو قابل پروگرام امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان صاحب کا ویژن ہے جو کراچی سے شروع ہوا اور اب الحمدللہ پورے ملک کے اندر یہ پھیل چکا ہے. آج گجرات میں ہونے والا یہ شاندار انٹری ٹیسٹ اسی ویژن کی کامیابی کا منہ بولتا ثبوت ہے. امیر جماعت نے پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم 2 سال میں 10 لاکھ طلبہ کو فری آئی ٹی تعلیم دیں گے, لیکن اب ہر ضلع میں ہونے والے بنو قابل انٹری ٹیسٹ میں نوجوانوں کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے اور اس کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے امیر جماعت اسلامی یہ اعلان کر چکے ہیں کہ ہم 10 لاکھ نہیں بلکہ 20 لاکھ نوجوانوں کو یہ آئی ٹی سکلز دیں گے اور ان کو یہ فری آئی ٹی کورسز کروائیں گے انشاءاللہ. اس لیے جو طلبہ و طالبات آگے پڑھنا چاہتے ہیں, آگے بڑھنا چاہتے ہیں, آئی ٹی کی تعلیم میں اپنا نام کمانا چاہتے ہیں, انشاءاللہ الخدمت فاؤنڈیشن اور جماعت اسلامی ان کا ساتھ دے گی. مجھے خوشی ہے کہ اس وقت الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے جنرل سیکرٹری محترم جناب سید وقاص انجم جعفری صاحب یہاں پہ موجود ہیں. میں بلا تاخیر ان سے درخواست کروں گا کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور آج طلبہ و طالبات سے مخاطب ہوں. محترم جناب سید وقاص انجم جعفری صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین حبیبنا و حبیب رب العالمین. قائدین محترم، خواتین و حضرات، عزیز طلبہ اور طالبات، الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت بنو قابل کے اس انقلابی سلسلے کا آج کا یہ پڑاؤ اس دھرتی پہ ہے کہ جس نے نہ جانے کتنے شاندار انسانوں کو پیدا کیا. اس کی زمین سونا اگلتی ہے. اس کے انسانوں نے صرف ضلع گجرات نہیں، اس پاک سرزمین میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اس دھرتی کا، اس زمین کا نام روشن کیا ہے. آج میرے سامنے اتنی بڑی تعداد کے اندر روشن پیشانیاں اور چمکتی نگاہیں موجود ہیں، لیکن کیسی بدقسمتی ہے اس ملک کے عزیز کے دامن کے اندر کہ 80 سال گزرنے کے باوجود ہم اپنے بچوں کو پڑھنا لکھنا نہیں سکھا سکے. اتنی بڑی طاقت اور اتنی بڑی دولت اس ملک کے پاس موجود ہے. آج آپ کی عمر، اس پنڈال میں میرے بیٹے اور بیٹیاں جس عمر سے تعلق رکھتے ہیں، اس پاکستان کے اندر ان کی تعداد 6.25 کروڑ ہے. 6.25 کروڑ
میرے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں 15 سال سے لے کر 29 سال کی عمر سے ان کا تعلق ہے، لیکن 29% لوگ بے روزگار ہیں، اسی عمر کے لوگ۔ ان کے پاس ڈگری موجود ہے، ان کی آنکھوں میں چمک ہے، ان کے ذہن کے اندر تازگی اور اجالا موجود ہے، لیکن ان کی قابلیت اور ان کی صلاحیت کا مول لینے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ آج میرا اخبار مجھے یہ بتاتا ہے کہ اس پاکستان کی یونیورسٹیوں میں داخلہ لینے کے لیے نشستیں موجود ہیں، کرسیاں کمرہ جماعت کے اندر موجود ہیں، لیکن آج طلبہ اور طالبات ان جامعات کا رخ نہیں کر رہے، وہ جو اس میں داخلہ لینے کے قابل نہیں ہے۔ نہیں، قابلیت کا مسئلہ نہیں ہے، ان کے پاس وہ وسائل اور ان کے والدین کے دامن میں وہ پیسے نہیں ہیں جو اس ملک کی جامعات تقاضا کرتی ہیں کہ وہ پیسے دیں اور ان جامعات کے اندر پڑھنے کے لیے آ سکیں۔ آج بے روزگاری کے جو پچھلے سال 39% تھی، آج 44 اور 45% تک پہنچ چکی ہے۔ اس پاکستان میں بے روزگاری کی شرح 39 سے 45 میں پہنچ سکتی ہے۔ آج یہ ملک کے جو نوجوانوں کے حوالے سے دنیا میں سب سے آگے ہے، سب سے آگے ہے۔ آج امریکہ کی اوسط عمر جو 30 کروڑ آبادی کا ملک ہے، اس کی اوسط عمر 38 سال ہے۔ آج جاپان جو ترقی میں بہت آگے ہے، اس کی اوسط عمر جو ہے 48 سال ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، یہ پاکستان جو 25 کروڑ انسانوں کا دیش ہے، اس کی عمر اوسط عمر 22 سال ہے۔ دا موسٹ یوتھفل نیشن آف دی ورلڈ یہ پاکستان ہے۔ آج کیا کیا جائے؟ ان نوجوانوں کے پاس صلاحیت اور قابلیت ہے، ان کے پاس جو ہے کہ مواقع نہیں ہیں، امکانات نہیں ہیں، اور آج یہ بنو قابل اور یہ قیادت ہے جو ان کو دعوت دے رہی ہے کہ آئیے انشاءاللہ تعالی کسی بیٹے اور بیٹی کو بے روزگار نہیں ہونے دیں گے، کسی نوجوان کو محروم نہیں ہونے دیں گے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم آپ کو جو ہے کہ اس پاکستان کو مضبوط، مستحکم اور توانا بنانے کے لیے انشاءاللہ تعالی ایک نوجوان کا ہاتھ پکڑیں گے، ایک بیٹی کے سر پر دستے شفقت رکھیں گے، تاکہ اس پاکستان کو اقوام عالم کے اندر، دنیا کے اندر اس کا مقام اور مرتبہ حاصل کر سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ عظیم الشان اجتماع جو گجرات میں تعلیمی انقلاب کا شاخسانہ ہے، اس کو مینج کرنے کے لیے ایک بڑی اہم شخصیت، میں ان سے استدعا کروں گا کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں۔ جنرل سیکرٹری الخدمت فاؤنڈیشن ضلع گجرات چودھری نعیم الحق شہباز صاحب جہاں کہیں پہ بھی ہیں، میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پر تشریف لے آئیں، اور ان کے ساتھ ساتھ نائب امیر جماعت اسلامی ضلع گجرات اور سابق امیر جماعت اسلامی ضلع گجرات سید ضیاء اللہ شاہ ایڈوکیٹ صاحب سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ دونوں قائدین سٹیج پر آپ کے سامنے تشریف لائیں۔ اور ابھی میں اس شخصیت کو آپ کے سامنے صاحب سخن ہونے کے لیے دعوت دے رہا ہوں کہ جنہوں نے جماعت اسلامی کی تحریک کو، جماعت اسلامی کے پیغام کو گلی محلوں سے نکال کر ایوانان اقتدار تک پہنچایا، جو ہمارا تعارف ہے، جو اس خطہ سرزمین میں تحریک اسلامی کا تعارف ہے۔ اور اس وقت الحمدللہ جماعت اسلامی صوبہ پنجاب کے اندر اس اسلامی تحریک کو اور اللہ کے رسول کے پیغام کو ہر دل اور گھر تک پہنچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ میری مراد ہے امیر جماعت اسلامی صوبہ پنجاب شمالی محترم ڈاکٹر طارق سلیم صاحب سے میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس علمی انقلاب سے مخاطب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، میں آپ کے لیے خوشخبری لے کے آیا ہوں۔ آج کے ہمارے مہمان خصوصی جنہوں نے پورے پاکستان کے اندر بنو قابل ویژن دیا،
वो हमारे पंडाल के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। चंद लम्हों के बाद हमारे दरमियान होंगे। अब हाफिज साहब और के दरमियान और आपके दरमियान में ज्यादा देर हाल नहीं होगा। हाफिज साहब पंडाल की तरफ बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह हमारे मुंतजमीन वो भी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर लें। मैं इस मौके पर खुशामदीद कहता हूं अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी ब्रदर मोहतरम वकास अंजुम जाफरी साहब को और इसी तरीके से सैयद जहांल्लाह शाहिद वोकेट साहब, साबिक अमीर जिला चौधरी नईमुल हक शहबाज साहब और राजा साजिद शरीफ साहब, चौधरी अंसर साहब जिन्होंने दिन रात मेहनत की, जमात इस्लामी हल्का खवातीन की सूबाई नाज़िमा मोहतरमा समीना एहसान साहिबा अपनी पूरी टीम के साथ, डॉक्टर रुखसाना जबीर साहिबा साबिक अय्यमा के हमरा इस पंडाल के अंदर मौजूद है। अजीज तलबा और तालिबात, 30,000 तलबा और तालिबात ने अल खिदमत के बनोकाबल प्रोग्राम के जरिए अपने आप को रजिस्टर कराया और आज गुजरात एयरपोर्ट का ये रनवे छोटा पड़ गया और आज तहत निगाह तक तलबा और तालिबात है और ये नौजवान नस्ल हमारे माथे का झूमर है, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की अलामत है। और आज ये ज़बाने हाल से रनवे पुकार कर कह रहा है, नहीं ये रेता से कहते कोई कि अपनी किरणें संभाल के रखे, हम अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहे हैं। खड़े होकर इस्तेमाल कीजिए ताजे तरीके इस्लामी अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान साहब पंडाल से होते हुए स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं। आप अपने हाथों के अंदर आपके पास ये जो चार कार्ड है इसको फायर को फजा के अंदर लगाइए ताकि मीडिया अंदाजा कर सके कि गुजरात के तलबा और तालिबात ने इस बात का अज़म किया है, हमने सियासी आस्थानों की गुलामी नहीं करनी, अपने पांव पे आप खड़ा होना है। वो इकबाल ने कहा था, अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। आप सबको खुशामदीद कहते हैं। कायदे तरीके इस्लामी अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान रहबर मिल्लत हाफिज नईमुर रहमान साहब का इस्तिकबाल कीजिए, नारों के साथ कीजिए, खड़े होकर कीजिए। हाफिज साहब चंद मिनटों के बाद, चंद मिनट के अंदर स्टेज पर आएंगे। मेरी आप सबसे दरखास्त है, आप खड़े रहे, अपने कायद का, अपने मौसम का इस्तिकबाल कीजिए। आपके हाथ के अंदर ये जो फाइल है पूरी तरह अपना बाजू ऊपर लहराइए और तहत निगाह तक हाफिज नईमुर रहमान साहब को ये पैगाम दीजिए कि गुजरात की नई नस्ल करवट ले चुकी है। जमात इस्लामी की नई नस्ल करप्ट माफिया से, करप्ट शाफिया से निजात हासिल करके हाफिज नईमुर रहमान के विजन को लेकर आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। हम हाफिज नईमुर रहमान के कदम के साथ कदम मिलाएंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान को अक़वाम आलम के अंदर बावकार कौमों की सफ में खड़ा। हाफिज साहब आपके सामने आ रहे हैं, अपनी फाइलें लहराइए, अपने बाजू फला में बुलंद कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, रहबर रहनुमा मुस्तफा, मुस्तफा। पाकिस्तान का मतलब क्या? हाफिज साहब से दरखास्त है, चंद मिनट खड़े रहेंगे, चंद मिनट। हमारे नौजवानों के जज्बात, आपकी कोई फाइल, कोई तस्वीर नीचे न हो। नारे का आवाज जितनी शौक कुव्वत से मैं लगा रहा हूं उससे ज्यादा कुव्वत से आपने जवाब देना है। पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? हाफिज नईम से रिश्ता क्या? फलस्तीनियों से रिश्ता क्या? इस जिंदगी की कीमत क्या? ये आप सबके लिए ऐलान है कि अभी आप खड़े रहेंगे, अभी नेशनल एंथम होगा और उसके बाद इंशाअल्लाह अमीर जमात आपसे मुखातिब होंगे। अभी नेशनल एंथम होगा, उसके लिए आप सब खड़े रहिए। नेशनल एंथम प्लीज इसको प्ले कीजिए।
पाकिस्तान। सारे एप्टीट्यूड टेस्ट देने के लिए तैयार हैं। मैं आप सबको इस तारीखी लम्हे का हिस्सा बनने के लिए खुशामदीद कहता हूं। अमीर जमात हमारे सामने एक नए गुजरात का विजन रखेंगे। आप सब इस तारीखी लम्हे को अपने हाथों को बुलंद करके आपके हाथ में जो फाइल्स हैं इन्हें हवा में लहरा कर अपने कायद का इस्तकबाल करें और एक रोशन मुस्तकबिल की नवीद सुने। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें अब तैयारी है मुकम्मल? पर्चे मिल गए नहीं मिले? तमाम ये हमारे वॉलंटियर्स मौजूद हैं, उनके पास पेपर्स मौजूद हैं। हाथ खड़ा करें तमाम वॉलंटियर्स। मौजूद हैं पेपर्स? ठीक है, बस तैयारी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब वकास अंजुम जाफरी साहब, सेक्रेटरी जनरल अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान, जनाब तारिक सलीम साहब, अमीर जमात इस्लामी सूबा पंजाब शुमाली, मोहतरम जनाब अंसर धुन साहब, अमीर जमात इस्लामी जिला गुजरात, जिम्मेदारान जमात और मेरे बहुत अजीज नौजवानों, मुझे बहुत खुशी है कि ताहत निगाह यहाँ नौजवान नजर आ रहे हैं जो तालीम की शमा रोशन करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी के से नाउमीद नहीं है, मुस्तकबिल में कुछ कर गुजरना चाहते हैं। और ये दर हकीकत बनो काबिल प्रोग्राम इसी नौयत का प्रोग्राम है कि हम पाकिस्तान के इस अजीम सरमाए को जाया नहीं करना चाहते। इस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत हाल है उसमें बेशुमार ऐसे लोग आपको नजर आएंगे जो आपको पाकिस्तान से मायूस करेंगे, पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मायूस करेंगे। यकीनन हालात अच्छे नहीं हैं, यकीनन रोजगार के मौके नहीं हैं, यकीनन हम देख रहे हैं कि हमारा हुक्मरान तबका जो पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक 78 साल से हम पर बरसर इक़्तिदार है। जब हम हुक्मरान तबके की बात करते हैं तो उसमें कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती, बल्कि इसमें वो सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनमें बुनियादी तौर पर एक ही जैसे लोग होते हैं, कोई फर्क नहीं होता। जब हम हुक्मरान तबके की बात करते हैं तो पाकिस्तान के समाज पर काबिज उन लोगों की बात करते हैं कि जो अपनी जागीरों के जरिए अंग्रेज के जमाने से अंग्रेज की चाकरी करके जमीनें हासिल करने वाले ये गद्दारे मिल्लत लोग, इनके खानदान आज तक हम पर विराजमान हैं और वो हम पर रूल करते हैं। और यही वो इलेक्टेबल हो जाते हैं जो हर पार्टी में शामिल होकर हमारा खून चूसते हैं, निचोड़ते हैं और हमें तालीम से, रोजगार से महरूम करते हैं, हमें तरक्की से महरूम करते हैं। जब मैं हुक्मरान तबके की बात करता हूं तो इसमें डिक्टेटर्स शामिल हैं जिन्होंने बराह रास्त 33 साल पाकिस्तान पर हुकूमत की है। और जब ये बराह रास्त हुकूमत नहीं करते तब भी इन्हीं के नुमाइंदे होते हैं, इन्हीं की क्यारी में पलने वाले होते हैं, इन्हीं की आशीर्वाद हासिल करने वाले होते हैं जो हम पर मुसल्लत होते हैं। जब मैं हुक्मरान तबके की बात करता हूं तो इसमें वो तबका भी शामिल है जिसे अफसरशाही कहते हैं। पूरा सिस्टम जो ब्यूरोक्रेसी का है ये अंग्रेज के पैटर्न पर बना था, उसने बनाया था और उसकी गरज ये थी कि वो अपनी चंद हजार फौजों से बर्रे सगीर के करोड़ों इंसानों को कंट्रोल करें। अंग्रेज चला गया लेकिन उसका निजाम मौजूद रहा। आज भी उसी टकसाल में ढले हुए सिक्के, आज भी उसी जहन को इख्तियार किए हुए लोग अफसरों के नाम पर हम पर मुसल्लत होते हैं। इसमें अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जाती तौर पर अच्छे अफसरान भी होते हैं। आपको कोई ब्यूरोक्रेसी में भी इंडिविजुअली बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, लेकिन कलेक्टिव माइंडसेट इनका अंग्रेज ने यह बनाया है कि ये हाकिम है और कौम खादिम है। ये आपको खादिम समझते हैं, महकूम समझते हैं और खुद को हाकिम समझते हैं। तो ये जितने लोगों का मैंने आपसे तस्करा किया
یہ ہمارے سماج پر قابض ہیں اور یہ ہمیں ترقی سے روکتے ہیں. ان کے بچے پڑھتے ہیں. آپ ایک 22 گریڈ کے, 21 گریڈ کے, 20 گریڈ, 19 گریڈ کے افسر, ان کے حالات دیکھیں, ان کی تنخواہ دیکھیں, اور ایک شادی میں ان کے بچوں کے کروڑوں روپے کا خرچہ دیکھیں. یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ آپ کے خون پسینے کی کمائی, آپ کے ماں باپ کی یہ نچوڑتے ہیں. یہ مزدور کی محنت کا جو ثمر مزدور کو اور کسان کو ملنا چاہیے اس سے کماتے ہیں. یہ مڈل مین ہوتے ہیں اور مڈل مینوں کے سرپرست ہوتے ہیں. کسان بدترین حالات سے دوچار ہوتا ہے. اس کی فصل کی لاگت اس کی آمدنی سے زیادہ ہو رہی ہے, لیکن یہ جو مڈل مین ہے وہ ترقی کر رہے ہیں. یہ ڈی سیز ایسیز کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں, یہ بڑے بڑوں کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں, یہ سیاستدانوں کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے نوجوانوں کہ ہمیں دو طرح سے ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے. ایک مقابلہ یہ کرنا ہے کہ ہمیں اب اس طبقے کا نظام اب ہمیں قابل قبول نہیں ہے. اس گلے سڑے نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا ہے اور اس کی ایک بڑی تحریک ہمیں چلانی ہے. اور دنیا میں کوئی تحریک نہیں چل سکتی جب تک نوجوان اس میں شامل نہ ہو. تو آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ چہروں کی تبدیلی نہیں, افراد کی تبدیلی نہیں, جھنڈے کی تبدیلی نہیں, لیڈر کی تبدیلی نہیں, نظام کی تبدیلی کی تحریک ہم شروع کر رہے ہیں اثر نو. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ اس تحریک میں ہمارا ساتھ دیں, اور اس کے لیے 21, 22, 23 نومبر کو مینار پاکستان پر ایک بہت بڑا اور تاریخی ہم نے لوگوں کا اجتماع رکھا ہے. پورے پاکستان سے لوگ آئیں گے. نوجوانوں میں آپ سب کو شرکت کی دعوت دے رہا ہوں. ایک زبردست وہاں یوتھ پیویلین بھی ہوگا جس میں آپ دیکھ سکیں گے کہ اس بنو قابل پروگرام میں جتنے لوگوں نے شرکت کی ان کو کیا فائدہ حاصل ہوا. وہ اپنی تعمیر و ترقی کے اعتبار سے, اپنے گھر کو سپورٹ کرنے کے اعتبار سے, اپنی تعلیم کے اعتبار سے, اپنے روزگار کے اعتبار سے انہوں نے جو خدمات انجام دی ہیں اس کا بھی ڈسپلے ہوگا. سٹارٹ اپس کی بات ہوگی, یوتھ کے مسائل پر تبادلہ خیال ہوگا, آگے کا لائحہ عمل آپ کو دیں گے کہ ہمیں کس طرح آگے بڑھنا ہے. اسی طرح سے وہاں بزنس کمیونٹی, وہاں ہم اس پورے نظام کے بارے میں بتائیں گے کہ اس نے کس کس طرح سے ہماری جڑوں کو کھوکھلا کیا ہے اور ہمارے مقاصد سے ہمیں دور رکھا ہے اور ہمیں اب کرنا کیا ہے آگے. تو انشاءاللہ 21, 22, 23 نومبر کو اگلے مہینے آپ سب لوگوں کا ہم استقبال کریں گے, اور پھر وہ ایک بڑی تحریک بدل دو نظام انشاءاللہ آگے بڑھے گی. لیکن ایک فیشن اور بھی ہے پاکستان میں. لوگ آتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, یہ بدل دیں گے, یہ تبدیلی لے آئیں گے, یہ چینج کر دیں گے. لیکن جب ان کے دائیں بائیں دیکھو تو اسی نظام کو چلانے والے لوگ, اسی میں لوگوں کا خون چوسنے والے لوگ ہر پارٹی کے دائیں بائیں نظر آتے ہیں. اور آپ کے گجرات والے, یہ جو نوجوان آپ لوگ ہیں اور آپ کی پرانی نسل ہے, آپ کے والدین ہیں, وہ تو پتہ نہیں کتنے 50-60 سال سے دیکھ ہی رہے ہیں اس بات کو کہ پارٹی کوئی بھی ہو, گجرات کے بڑے بڑے جاگیردار وڈیرے, گجرات پر قابض جو حکمران طبقہ ہے وہ ہر پارٹی کو جوائن کر لیتا ہے اور ہر پارٹی میں اپنے لیے مراعات لیتا ہے. اور گجرات کا یہ حال کیا ہوا ہے کہ جب بارش زیادہ آئی اور پیچھے سے پانی آیا ہے تو اتنا زبردست انڈسٹریل شہر ہے, اتنی زبردست اس ضلع میں کاشت ہوتی ہے, اتنے زبردست لوگ ہیں, اور حکمران طبقے کی 30, 40, 50 سال سے حکومت یہاں پر موجود ہے اور پورا شہر ڈوب گیا تھا. یہ جماعت اسلامی تھی اور اس کے رضاکار تھے, یہ الخدمت تھی اور اس کے والنٹیئر تھے کہ جو لوگوں کے گھروں میں جا کر جو ڈوبے ہوئے تھے ان کی خدمت کا فریضہ انجام دے رہے تھے. وہ ایک وزیر معیشت ہوتے ہیں اس شہر سے, وہ کہاں تھے؟ یہ حکمران طبقہ کہاں تھا؟ یہ خاندان کہاں تھے جو برسوں سے آپ کے اوپر سروں پر مسلط ہوتے ہیں؟ لہذا اب مزید کسی دھوکے میں نہیں آنا ہے, اپنی دنیا آپ پیدا کرنی ہے انشاءاللہ. تو ہمارا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ ہم حق اور سچ کی بات کریں گے اور ساتھ ساتھ اپنے حصے کی شمع بھی جلائیں گے. مجھے آپ بتائیے کہ جب آپ ڈوب رہے تھے تو پاکستان کی کون سی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر آپ کے پاس آیا؟ حکمران آئے, فوٹو سیشن کیا, چلے گئے. بی بی آئی ہوں گی یہاں پر
फोटो शूट तो उनका माशाल्लाह वैसे ही बड़ा जबरदस्त होता है। हर चीज में जो है वो अब्बा का नाम, चचा का नाम, भतीजी का नाम, भाई का नाम, जैसे पूरा मुल्क इनका गुलाम है और ये आका है। ये आकर फोटो शूट करते हैं और लोग बर्बाद हो रहे होते हैं, जिम्मेदारी कबूल नहीं करते कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम 30-30, 40-40 साल से हुक्मरान हो, क्यों हमें डुबोया तुमने। लेकिन ये जमात इस्लामी थी जो आपके साथ खड़ी हुई थी। पाकिस्तान आपके कौन से एमएनएज और एमपीएज हैं जिन पार्टियों से उनका ताल्लुक है। अब ये जिंदाबाद मुर्दाबाद की सियासत को भी मुर्दाबाद कहने की जरूरत है। हमें तो जवाब दो कि करोड़ों वोट जिन पार्टियों ने हासिल किए, वो जब लोग डूब रहे होते हैं तो वो कहां होते हैं, जब लोगों को जाहिल बनाया जा रहा होता है तो वो क्या कर रहे होते हैं, जब यूनिवर्सिटियों के दरवाजे गरीबों पर बंद कर दिए गए तो वो क्या कर रहे हैं, जब आईटी की कोर्सेज करना एक आम नौजवान के लिए, एक मजदूर और किसान के लिए और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए अपने बच्चों को पढ़ाना नामुमकिन होता जा रहा है, तो ये पार्टियां कहां खड़ी हुई हैं। इनका कोई काम नहीं है कि ये लोगों की खिदमत करें। लिहाजा ये सवाल भी उठाना होगा। लेकिन जमात इस्लामी इस तरह से नहीं सोचती है। जमात इस्लामी अपने नौजवानों के साथ खड़ी होती है। हम लोगों की खिदमत भी करते हैं और हमने ये जो बनो काबिल प्रोग्राम शुरू किया है, ये इंशाअल्लाह गेम चेंजर होगा। ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक जबरदस्त किस्म का पोटेंशियल है, इसलिए कि ये नौजवानों के लिए है, आपके इल्म की शमा जलाने के लिए है। और जब हम आपको ये महारतें छोटी छोटी देंगे तो खुद आप अपने हिस्से का काम कर सकेंगे, रोजगार पे जा सकेंगे, फ्रीलांसर बन सकेंगे। खासतौर पर मेरी बेटियां यहां पर मौजूद हैं और मैं इनको खिराज तहसीन पेश करता हूं। इतनी बड़ी तादाद में ताहज्जुद निगाह आप नजर आ रही हैं। अल्लाह ताला आपको खैर अता फरमाए, आपके नसीबों को अच्छा करे, आपको दुनिया की सारी राहतें अता करे, दुनिया और आखिरत की सारी भलाइयां अता करे और अल्लाह ताला आपको इसी तरह इल्म से और तालीम से मोहब्बत करने वाला बनाए। तो इतनी बड़ी तादाद में अगर ये मौजूद है तो ये माशरे की तलब है। ये नौजवान मेरे सामने जो यहाँ मौजूद हैं, इतनी बड़ी तादाद में इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं, तो ये एक जरूरत है। इस जरूरत को पाकिस्तान की कौन सी पार्टी, पाकिस्तान का कौन सा फौजी जर्नल, पाकिस्तान का कौन सा ब्यूरोक्रेट और पाकिस्तान का कौन सा चौधरी है जो इस मसले को हल कर रहा है। आप बताएं कि किसने आपके सर पर हाथ रखा। एक सरकारी यूनिवर्सिटी में आईटी के एक डिग्री प्रोग्राम में 1 लाख रुपए से कम आपको सेमेस्टर की फीस का कोई प्रोग्राम नजर नहीं आएगा। गरीब लोगों की तादाद पाकिस्तान में 13 करोड़ है जो गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। 2 करोड़ 62 लाख बच्चे तो 3 साल पहले आउट ऑफ स्कूल थे जिनकी उम्रें 5 से 15 साल है। पाकिस्तान में 6 करोड़ लोग वो हैं जो 15 से 29 साल के हैं, नौजवान तलबा और तालिबात जिन्हें होना चाहिए, और उनकी इतनी बड़ी तादाद है जो अपनी तालीम छोड़ चुकी है। हर 9 में से जो इब्तिदाई तालीम हासिल कर लेते हैं, उन 9 में से 8 नौजवान तलबा और तालिबात तालीम छोड़ देते हैं। आला तालीम तक सिर्फ 12% पाकिस्तान के लोग पहुंच पाते हैं, और वो भी जब कुछ कर लें तो रोजगार नहीं मिलता। कौन सोचता है आपके लिए? कोई नहीं सोचेगा। हम आपको न सिर्फ सोचेंगे बल्कि आपका हाथ पकड़ेंगे, आपको साथ लेकर चलेंगे और आपको एम्पावर करेंगे, बाइख्तियार बनाएंगे इंशाअल्लाह और पढ़ाएंगे। जितने बच्चे यहां से कोर्स पास करेंगे, जितने नौजवान यहां से कामयाब होंगे, सबको इंशाअल्लाह हम फ्री स्कॉलरशिप के तहत आपको ये कोर्स कराएंगे। कोई परेशानी की बात नहीं है। ये मत समझें कि ये कोई खैरात की बात है। ये आपका हक है। ये हक आपको रियासत नहीं दे रही है, लेकिन हम रियासत से मुतालबा भी करेंगे और साथ साथ आपके लिए जो हो सकेगा करेंगे। ये आपका हक है, कोई खैरात नहीं है। हम फ्री एजुकेशन चाहते हैं आईटी की। ये पाकिस्तान की तरक्की का जरिया है। इधर उधर हम दौड़ दौड़ के भीख मांगते फिरते हैं और वजीर आजम साहब अपने साथ फील्ड मार्शल साहब को भी ले लेकर घूमते रहते हैं। $1 बिलियन दे दो, $2 बिलियन दे दो, हमारे मिनरल खरीद लो, हमारे असासे देख लो। ओ भाई, इस तरह से नहीं होता। ये है हमारा असासा। ये मिनरल से ज्यादा हैसियत रखते हैं नौजवान। इनके अंदर ये पोटेंशियल है कि अगर तुम्हारी पॉलिसियां ठीक हो जाए तो ये 10 साल में पाकिस्तान का कर्ज अदा कर सकते हैं। इसलिए कि ये पोटेंशियल है कि हम पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट को
5 سے 10 سال میں کم از کم 30-40 بلین ڈالر تک لے جا سکتے ہیں. یہ پوٹینشل موجود ہے, لوگ موجود ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ اتنے زبردست نوجوان ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم اس طرح پریشان رہیں تو یہ صرف ان کی نالائقی ہے, یہ ان کی چھوٹی سوچ ہے جس کے تحت یہ ہمیں بھکاری بناتے ہیں. ہم بھکاری قوم نہیں ہیں. ہم نے الحمدللہ اس بر صغیر میں انگریز سے چھین کر آزادی حاصل کی ہے. ہم وہ قوم ہے جس نے ہم نے پیٹ کاٹا ہے اور پاکستان کو ایٹم بم دیا ہے. یہ قوم ہے کہ جس نے ہمیشہ مقابلہ کیا ہے, لیکن جو با اختیار طبقہ ہے وہ ہمیں محروم کر رہا ہے. اس لیے نوجوانوں بس ہمت سے کام لو, تعلیم کے میدان میں بھی آگے بڑھو, اور اگر آپ کو یہ اپرچونٹی ملی ہے, میں ایک مرتبہ پھر کہہ رہا ہوں, آپ یہ ٹیسٹ پاس کر لیں گے انشاءاللہ, اس کے بعد آپ کا انٹرویوز اور آپ کوالیفائی کریں گے. پابندی سے آپ کو اپنی کلاسز اٹینڈ کرنی ہے, اس میں کوئی چھٹی نہیں ہوگی. جو چھٹی کرے گا اس کی چھٹی ہو جائے گی. محنت کرنی ہے آپ کو انشاءاللہ, اور پھر یہ آپ کورس کریں گے, پھر دوسرا کورس کرنا چاہیں گے وہ بھی کروائیں گے, تیسرا کرنا چاہیں گے وہ بھی کروائیں گے, چوتھا کرنا چاہیں گے وہ بھی کروائیں گے انشاءاللہ. آپ بس پڑھیں اور آگے بڑھیں, اور پھر آپ ایمبیسیڈر بنیں اس بنو قابل پروگرام کے, جو پاکستان کے لیے ایک گیم چینجر پروگرام ہے. آپ خود اس کے لیے لوگوں کو بتائیں اور سمجھائیں کہ یہ کتنی بڑی اپرچونٹی ہمیں مل رہی ہے. اور بات صرف کورسز تک نہیں رہے گی, ہم ڈگری پروگرام میں بھی آپ کا ہاتھ پکڑیں گے انشاءاللہ. اور آپ میں سے جو شائننگ اسٹارز ہوں گے, جو اچھا پڑھنے والے ہوں گے, جو ذمہ داری سے پڑھیں گے, اچھے مارکس لیں گے, انشاءاللہ ہم ان کے لیے بیرون ملک بھی اسکالرشپ کا اہتمام کریں گے. ہمارے بچے باہر جا کر پڑھیں گے اور آ کر پاکستان کی خدمت کریں گے. انشاءاللہ ہم آپ کو ساتھ لے کر چل لیں گے. اب آپ بھی ہمارے ساتھ ہاتھوں سے ہاتھ ملا کر آگے بڑھنے کا یہ جو سفر ہے, اس میں ہمارا ساتھ دیں اور آگے چلیں. مینار پاکستان پر آپ کا استقبال کریں گے. آپ اپنے ٹیسٹ کی تیاری کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی عطا فرمائے. نوجوانوں مایوس کبھی مت ہونا, اس پاکستان سے کبھی مایوس مت ہونا. یہ پاکستان ہزاروں لاکھوں قربانیوں کے نتیجے میں بنا ہے. خون دیا ہے تو یہ ملک بنا ہے. یہ خون یہ پاکستان کے حکمران طبقے نے نہیں دیا ہے, یہ خون پاکستان کے عوام نے دیا ہے. یہ ملک یہ جرنیلوں کا, یہ بیوروکریٹس کا, یہ جاگیرداروں اور وڈیروں کا, یہ سرمایہ داروں کا, یہ خاندانی سیاست کرنے والوں کا, یہ کلٹ کی پالیٹکس کرنے والوں کا ملک نہیں ہے. یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا ملک ہے, اور جن میں سے 17-18 کروڑ نوجوانوں کا ملک ہے. تو یہ ملک ہمارا ہے, یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے. تمہیں مایوس کر دیں گے جو جتنا لوٹتے رہے ہو, لوٹ چکے ہو. ہم اپنی قوت سے, اتحاد سے, یگانگت سے, اور اپنی جو ہے وہ ہماری جو کنوکشن ہے, اس سے انشاءاللہ اس حکمران طبقے کو مایوس کریں گے. پاکستان کو عظیم تر بنانا ہے, اس لیے کہ یہ دین کے نام پر بنا ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنا ہے. اس سے ہم کیسے مایوس ہو سکتے ہیں؟ اپنے دین سے محبت کریں, اپنے گھر والوں کی عزت کا خیال رکھیں, اپنے ماں باپ کی اور اساتذہ کی عزت کریں, پاکستان سے محبت کریں, اپنے حصے کی شمع جلائیں, گندگیوں سے دور رہیں. ڈرگز کا کاروبار ہو رہا ہے, تعلیمی اداروں میں ان ڈرگز کو سپلائی کیا جاتا ہے. آپ بالکل بھی اس کی کسی شکل کو اختیار نہ کریں. ان سب لوگوں کا مقابلہ آپ کو اپنے اتحاد سے کرنا ہے. آپ کو ہم انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کے راستے پر لے کر چلیں گے اور آگے بڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں مرکز سے برادر معاویہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں, پیپر کے لیے آپ سارے تیار ہیں جی؟ معاویہ صاحب تشریف لائیں اور اس حوالے سے انسٹرکشن دے دیں. السلام علیکم. سب انجیلیٹر سے گزارش ہے کہ فوری طور پہ کویسچن پیپر ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کریں. گرین کلر کے کویسچن پیپر کے ساتھ گرین ببل شیٹ اور بلو کلر کے کویسچن پیپر کے ساتھ بلو ببل شیٹ ڈسٹریبیوٹ کریں. اور اسٹوڈینٹس بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کے پاس جو پیپر پہنچے وہ جس کلر کا کویسچن پیپر ہو اسی کلر کی آنسر شیٹ ان کے پاس ہوگی. اگر وہ اس سے مختلف ہو تو آپ اس کو فوری طور پہ چینج کروا لیں.
پیپرز انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ تقسیم کر دیے جائیں. اسٹوڈنٹس اس بات کی تسلی رکھیں کہ جتنی بڑی تعداد میں آپ یہاں پہ موجود ہیں اس سے زیادہ تعداد میں ہمارے پاس کویسچن پیپرز موجود ہیں. انشاءاللہ کوئی بھی بچہ آج پیپر دیے بغیر نہیں جائے گا. ہم نے اس کا پورا اہتمام کیا ہے. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے الخدمت فاؤنڈیشن کے والنٹیئر جو یہاں موجود ہیں وہ پیپرز کو بہت سلیقے سے ڈسٹریبیوٹ کریں, نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہر بچے تک کویسچن پیپر پہنچ جائے. کویسچن پیپر ڈسٹریبیوشن کا ٹائم تقریباً 7 منٹس ہے. ان 7 منٹس میں ہم کویسچن پیپر ڈسٹریبیوٹ کر لیں گے اور جو ہی کویسچن پیپر ڈسٹریبیوٹ ہو چکا ہوگا تو ہم سٹیج سے پیپر شروع ہونے کے وقت کا اعلان کریں گے. اور پیپر کا جو ڈیوریشن ہے وہ 1 آور ہے. 1 گھنٹہ آپ پیپر سالو کر سکتے ہیں, لیکن ایوریج بچے جو نارمل روٹین چلی آ رہی ہے وہ تقریباً 25 منٹ میں پیپر کر کے فارغ ہو جاتے ہیں. تو جب اسٹوڈنٹس پیپر کر کے یہاں سے اٹھنا چاہیں تو وہ اپنا کویسچن پیپر اور اپنی آنسر شیٹ یعنی ببل شیٹ وہ واپس کر دیں گے اور فائل فولڈر اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. یہ فائل فولڈر آپ بچوں کے لیے ہے. آپ میں سے جو بھی بچے یہاں کویسچن پیپر واپس کریں وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ کویسچن پیپر اور ببل شیٹ دونوں واپس کرنی ہے. انویجیلیٹرز بھی اس بات کا خیال کریں کہ جب اسٹوڈنٹس آپ کو اپنا پیپر واپس دیں تو آپ یہ یقین کر لیں کہ کویسچن پیپر اور آنسر شیٹ دونوں آپ کے پاس موجود ہیں. اور میں اب اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوں کہ طلبہ و طالبات اس بات کا دھیان رکھیں کہ جو کویسچن پیپر آپ کو دیا گیا اور جو ببل شیٹ آپ کو دی گئی ہے اس کو آپ نے بہت کیئرفلی فل کرنا ہے. اس میں جو انفارمیشن آپ سے پوچھی گئی ہے اس کو درست انداز میں فل کریں, اس لیے کہ جب آپ نے بنوقابل کی پورٹل پر جا کر رجسٹریشن کروائی تھی ویب سائٹ پر banokabel.org پہ, اگر کوئی معلومات آپ سے دینا رہ گئی تھیں تو آج کے اس کویسچن پیپر کا جو فور ہیڈ ہے, جو اس کی پیشانی ہے, اس پہ آپ وہ تمام معلومات درج کریں جو آپ سے پوچھی گئی ہیں. خاص طور پر آپ کا نام درست ہو, آپ کا موبائل نمبر درست ہو, آپ کا ای میل آئی ڈی درست ہو. اگر کسی کو اپنے گھر کی اسٹریٹ نہیں یاد تو بہت تفصیلی ایڈریس اگر آپ نہیں بھی لکھ سکتے تو کم از کم اپنے ایریا کا نام ضرور لکھیں. فار ایگزامپل آپ سیٹیلائٹ ٹاؤن میں رہتے ہیں, آپ ماڈل ٹاؤن میں رہتے ہیں, یا آپ کسی اور سوسائٹی میں رہتے ہیں, یا کسی محلے میں رہتے ہیں, یا کسی گاؤں میں رہتے ہیں, تو اس کے ساتھ اپنی تحصیل کا نام, اپنے شہر کا نام ضرور لکھیں. اس لیے کہ یہ ڈیٹا ہمیں اس بات کی رہنمائی کرے گا کہ گجرات کے کون سے شہر, گجرات ضلع کی کون سی تحصیل اور کون سے قصبے سے کتنی بڑی تعداد کے اندر اسٹوڈنٹس یہاں تشریف لائے ہیں. تو ہمیں نئی کمپیوٹر لیبز بنانے میں آپ کے اس ڈیٹے سے رہنمائی ملے گی. سیکنڈ یہ ہے کہ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ پرنٹنگ میں آپ کا جو اسٹوڈنٹ آئی ڈی ہے اس کے 7 ڈیجٹس ہیں اور ببل شیٹ پر وہ 6 ڈیجٹس کا 6 کالمز جو ہیں وہ پرنٹ ہو جاتی ہیں. تو اس میں پریشان ہونے کی, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی آئی ڈی مکمل لکھیں گے اور اگر کوئی ایک ڈیجٹ جو ہے وہ آپ کے اس گراف سے, اس کالم سے باہر آ جائے گا تو ہمارا ڈیٹا اس کو سکین کر لے گا. یہ پیپرز مینول چیک نہیں ہوں گے بلکہ سکین ہوں گے اور ایک ایپ کے ذریعے سے چیک ہوں گے. تو اس لیے آپ اپنی معلومات کو مکمل دیں, ببل شیٹ کو کیئرفلی فل کریں اور اس پہ جو معلومات دی گئی وہ اسٹوڈنٹس جو آج یہاں تشریف لائے ہیں اور انہوں نے اس سے پہلے رجسٹریشن نہیں کروائی, اس لیے کہ کچھ بچے ایسے بھی تھے جنہوں نے اس بات کی ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں آج کے اس ٹیسٹ میں بیٹھنے کا موقع دیا جائے. تو آپ خاص طور پہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ببل شیٹ میں آپ اپنا یونیک آئی ڈی نہیں دیں گے, اس لیے کہ اسٹوڈنٹ آئی ڈی آپ کو نہیں ملا. تو آپ اسٹوڈنٹ آئی ڈی کا جو کالم ہے اس کو خالی چھوڑیں گے. جب ہم آپ کا ریزلٹ اپلوڈ کریں گے اپنی ویب سائٹ پر تو از خود آپ کو رجسٹریشن نمبر جاری ہو جائے گا. تو آپ پیپر کو جب حاصل کر لیں تو آپ اس کو فل کرنا شروع کریں. ہم پیپر شروع ہونے کے وقت کا آغاز کا اعلان کریں گے اور ہم اپنے انویجیلیٹر سے درخواست کریں گے کہ آپ کے ذمہ جو بھی روز ہیں, جو بھی لائنز ہیں,
اور جو بھی ایریا ہے, جو بھی بلاک ہے, اس کے اندر آپ بڑی مستعدی سے اور بڑی تیزی سے کویسچن پیپرز اور ببل شیٹس, آنسر شیٹس دونوں تقسیم کر دیں. اور اگر کسی جگہ پر کوئی اسٹوڈینٹس ایسے موجود ہوں جن تک کوئی پیپر نہ پہنچ سکے, تو ہمارے انویجیلیٹرز آس پاس کے بلاکس میں جو موجود ہوں اور ہمارے سپروائزر جو ان کی نگرانی پر یہاں مامور ہیں, تو وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام تر کویسچن پیپرز ڈسٹریبیوٹ ہو جانے کے بعد جو کویسچن پیپرز اور ببل شیٹ بچ جائیں وہ سپروائزر تک آ جائیں, تاکہ اگر کسی اور ایریا میں ہمیں ان پیپرز کو موو کرنا ہو تو وہ آسانی رہے. الخدمت فاؤنڈیشن گجرات کی ٹیم, یہاں کے والنٹیئرز, یہاں کے رضاکار, یہاں کے کارکنان, میں آپ سب سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ اسٹوڈینٹس کی پراپر وے میں رہنمائی کریں اور ان کی آج کی یہ جو سروس ہے جو ہم دے رہے ہیں اس کو خدمت سمجھ کر کریں. انشاءاللہ اللہ کے ہاں اس کا بھی اجر ہے, اور ان ہزاروں بچوں کی خدمت کا اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں موقع دیا, اور ہم یہ چاہیں گے کہ یہاں جو بچے موجود ہیں ان میں کسی کو بھی آج کے اس پیپر کے سولوشن میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ آئے. اگر کسی کارنر میں, کسی ایریے میں, کسی بلاک میں کوئی ایسے بچے موجود ہوں کہ جن تک کویسچن پیپر نہ پہنچ سکے, تو وہاں موجود والنٹیئرز, وہاں موجود ہمارے انویجیلیٹرز اور وہاں موجود ہمارے ایگزامینیشن کے جو سپروائزرز ہیں وہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ وہ اپنی ٹیم کو اس بات کا پابند کریں کہ وہ فوری طور پر ایسے بچوں تک پہنچیں. تو امید ہے کہ پیپرز کی ڈسٹریبیوشن کا مرحلہ جو ہے وہ اگلے 2 منٹ میں مکمل ہو جائے گا. ہم 4:45 کا وقت ڈکلیئر کرتے ہیں پیپر سٹارٹ ہونے کا. آپ کے پاس کویسچن پیپر آ چکا تو آپ اس پہ اسٹوڈنٹ انفارمیشن جو ہے اس کو فل کرنا شروع کریں, اور ٹھیک 2 منٹ کے بعد ہم پیپر کے وقت کے آغاز کا اعلان کریں گے, اور 4:45 سے 5:45 تک آپ لوگ اس پیپر کو سالو کر سکتے ہیں. جو بچے 15-20 منٹ میں 25 منٹ میں پیپر مکمل کر لیں اور وہ جانا چاہیں تو ان کے رکنے پر کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن وہ پیسفلی اس ہمارے مجمع سے نکل کے جا سکتے ہیں باقی بچوں کو ڈسٹرب کیے بغیر. تو غیر ضروری طور پر بیٹھنا جو ہے وہ ظاہر آپ کے فائدے میں نہیں ہوگا, اور آپ کی وجہ سے باقی بچے ڈسٹرب ہوں گے. تو جو بچے اپنا کویسچن پیپر مکمل کر لیں تو وہ وہاں سے نکل سکتے ہیں, لیکن انویجیلیٹرز, ہمارے والنٹیئرز اور سپروائزرز اس بات کو یقینی بنائیں کہ انہوں نے اپنی کویسچن پیپر اور آنسر شیٹ آپ تک پہنچا دی ہے. فائل فولڈر بچے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں. فون آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں, لیکن فون سے آپ پیپر سالو کرنے میں کوئی ہیلپ نہ لیں. موبائل فون بچوں کے پاس ہیں, کیونکہ ہزاروں بچوں کے موبائل فون جو ہیں اس کو اس کا سنبھالنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا. ایک بچی ہے لائبہ شہزاد, اگر وہ یہاں موجود ہیں تو وہ فیصل آباد سے آئی ہیں, اگر وہ موجود ہوں تو وہ اسٹیج کے قریب رابطہ کر لیں. یہ بچی ہے لائبہ شہزاد فیصل آباد سے, وہ یہاں بطور مہمان کسی کے ساتھ آئی ہوئی ہیں, تو ان کی والدہ یہاں موجود ہیں. تو بچی چونکہ کافی دیر سے اپنی والدہ کے رابطے میں نہیں آ رہی تو وہ ان سے رابطہ کر لیں. رول نمبر کے حوالے سے, رجسٹریشن نمبر کے حوالے سے یا اسٹوڈنٹ آئی ڈی کے حوالے سے بات سن لیں کہ رجسٹریشن نمبر, رول نمبر اور اسٹوڈنٹ آئی ڈی یہ تینوں نام کا ایک ہی مطلب ہے. جن اسٹوڈنٹ کے پاس اپنا ایڈمٹ کارڈ موجود ہے تو وہ اپنا اسٹوڈنٹ آئی ڈی ضرور لکھیں, وہ اپنا رجسٹریشن نمبر ضرور لکھیں, وہ اپنا رول نمبر اسی کو سمجھ کے ضرور درج کریں. اور جن اسٹوڈنٹس کے پاس اپنا اسٹوڈنٹ آئی ڈی اس وقت موجود نہیں ہے تو میں آلریڈی یہ اناؤنس کر چکا ہوں کہ چونکہ وہ بچے کہ جو آج فرسٹ ٹائم یہاں پہ آئے ہیں تو ہم انہی کے ساتھ ان کو بھی ٹریٹ کریں گے کہ وہ اپنا اگر اسٹوڈنٹ آئی ڈی نہیں لے سکے, ایڈمٹ کارڈ ان کے پاس موجود نہیں ہے یا ان کے پاس اسکرین شاٹ موجود نہیں ہے,
تو وہ اپنا پیپر ضرور سالو کریں. اس حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ڈیٹا آپ کا ہمارے پاس موجود ہے. جب ہمارے پاس ریزلٹ کمپائل ہوگا تو ہم اپنے ڈیٹے سے آپ کے اس ڈیٹے کو ٹیلی کر لیں گے. گرین کوشچن پیپر کے ساتھ گرین ببل شیٹ اور بلو کوشچن پیپر کے ساتھ بلو ببل شیٹ. پیپر چونکہ تقسیم ہو چکا ہے تو ہم پیپر شروع ہونے کے وقت کا آغاز کرتے ہیں. 4:45 پیپر شروع ہو چکا اور 5:45 بجے تک آپ اس پیپر کے لیے وقت لے سکتے ہیں. جو اسٹوڈنٹس پہلے پیپر کر لیں اور وہ جانا چاہیں تو انہیں جانے کی اجازت ہوگی, لیکن وہ اپنا کوشچن پیپر اور ببل شیٹ سبمٹ کروا کے جائیں گے. فائل فولڈر ساتھ لے جا سکتے ہیں. تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ پوری یکسوئی سے اپنا پیپر جو ہے اس کو سالو کرنا شروع کریں. تھوڑی دیر کے لیے ہم مائک کو بند کریں گے تاکہ تھوڑا سکون آپ کو ملے اور آپ لوگ اپنے پیپر پر فوکس کر سکیں. کہیں کوئی پیپر نہ مل سکے ہوں تو فوری طور پر آپ کے قریب جو الخدمت فاؤنڈیشن کی جیکٹس میں یہاں ہمارے والنٹیئرز موجود ہیں تو ان کو آپ اپنی طرف متوجہ کریں تاکہ وہ انویجیلیشن پر معمول عملے کی مدد سے فوری طور پہ آپ کے لیے کوشچن پیپرز کا اہتمام کر سکیں. ہمارے سپروائزرز اور انویجیلیٹرز خود بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ بچوں تک کوشچن پیپرز, ببل شیٹس اور فائل فولڈرز جو ہیں وہ ضرور پہنچ جائیں.